ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ کھول کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے اور تمہیں رستہ دکھائے ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے اور تمہارے اوپر مہربانی کرے۔ اللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تم پہ مہربانی فرمائیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ أَن يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کریں اور سیدھے رستے سے بھٹک جائیں، بہت دور کا بھٹک جانا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تم پہ تخفیف کر دیں۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ جتنے اس صورت میں پیچھے احکام بیان ہوئے ہیں، یتیموں کے بارے میں اور وراثت کے احکام اور عورت کے حقوق اور وہ رشتے جو حرام ہیں، اللہ خالق و مالک نے ان سب کو بیان فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے کھول کھول کر حلال و حرام کو بیان کر دیں اور تمہیں جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کا رستہ دکھائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے ان سے مراد انبیاء کرام اور ان کے تابع لوگ جو تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، حالانکہ بیان کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ اشارہ تھا یہود و نصارہ کی طرف، کیونکہ جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا تو سب سے پہلے اس کے مخالف وہ ہوتے۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ جن کے پاس 4 سے زائد عورتیں ہیں وہ ان کو طلاق دے دیں، 4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں پر بڑا شور مچا یہود و نصارہ کی طرف سے کہ دیکھو یہ کیسا دین ہے جو حلال کو حرام کر رہا ہے، یہ کس طرح کا دین ہے۔ اور وہ لوگ، وہ بچے جو 4 سے زائد بیویوں میں سے تھے، جب ان کی والدہ کو الگ کیا گیا، طلاق دے دی گئی، تو وہ یہودی ان بچوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم جائز اولاد ہو یا ناجائز اولاد ہو، تمہیں الگ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ 4 سے زائد شادیاں جائز نہیں ہیں، جن کے پاس 4 سے زائد ہیں وہ طلاق دیں۔ اور آپ اس طرح کے واقعات میں یہاں بیان کر چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں کہ بعض صحابہ نے، ان کے پاس 10 عورتیں تھیں، بعض اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں تو 10 ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم جو 4 رکھو اور باقی کو طلاق دے دو۔ تو یہ سب سے پہلا جو وار ہوا یا مخالفت ہوئی وہ یہود و نصارہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب حیض میں
حیض کا مسئلہ آپ لے لیں، سب سے زیادہ مخالفت، یعنی وہ حیض والی عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کا پکا نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، اس کو ایک گھر کا وہ فرد جو ناپاک ترین فرد ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی حیض والی عورت کو جو گھر کا ناپاک ترین فرد ہے نا، وہ سمجھتے ہوئے ایک کمرے میں الگ سے رکھیں گے۔ حالانکہ اسلام کی یہ ہدایات نہیں ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے برعکس فرمایا تو انہوں نے پھر یہی بات کہی کہ دیکھو یہ حرام کو حلال کر رہے ہیں، پہلے حلال کو حرام کیا، اب حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ تو اللہ خالق و مالک نے فرمایا وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، یہی وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں دیکھتے۔ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور حلال و حرام کے جو رشتے ہیں، کچھ رشتے آپ کے لیے حلال ہیں، کچھ رشتے آپ کے لیے حرام ہیں، اور اللہ خالق و مالک نے بیان فرما دیا ان کو۔ اس میں آج بھی اور اس سے پہلے بھی سب سے زیادہ جو مخالفت کی ہے وہ یہود و نصارہ نے کی ہے۔ عصر حاضر میں اب آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہود و نصارہ میں کچھ ایسے فرقے نظر آئیں گے کہ جن کے ہاں رشتوں کی وقعت کوئی نہیں ہے، وہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے، یہ حلال رشتہ ہے یا حرام رشتہ ہے، انہیں کوئی غرض نہیں ہے، وہ صرف خواہش کو دیکھتے ہیں، بس خواہشات نفس کو دیکھتے ہیں۔ سارے رشتے ان کے لیے ختم کر دیے گئے، ختم ہو گئے ہیں، ان کی خواہشات نے ہر رشتہ ہی ختم کر دیا ہے۔ اب یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ایسے ہیں، بیٹے نے ماں سے شادی کر لی، بیٹے جو بھائی ہے اس نے بہن سے شادی کر لی، یعنی حلال و حرام کے جو رشتے ہیں، جو حلال ہیں وہ رشتے، جو حرام ہیں وہ رشتے، ان کی وقعت ہی ختم ہو گئی، ختم کر دیا گیا۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، جن کے نزدیک رشتوں کی وقعت ختم ہو گئی۔ اب تو یہ جو میں آپ کے علم کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو عمل ہے قوم لوط کا، اس کو قانوناً انہوں نے پاس کر دیا، اس میں کوئی کسی قسم کی یعنی کہ وہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے۔ تو وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو پھر سیدھے راستے سے بھٹکتا بھٹکتا وہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وہ آیت ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے جب وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، وہ اپنے نفس کی، اپنی خواہش کی عبادت کرتا ہے وہ، کیونکہ حکم اسی کا مانتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو رب بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ حلال کو حرام کر رہے ہیں، حرام کو حلال کر رہے ہیں، اللہ خالق و مالک تو تخفیف چاہتا ہے تم پہ، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب ایک عورت جس کو حیض آتا ہے، خاصہ ہے اس کا، اللہ خالق و مالک نے اس کی تخلیق ہی ایسے کی ہے، تو آپ اس پہ اتنا ظلم کریں گے کہ اس کو ناپاک ترین سمجھتے ہوئے الگ کر دیں گے؟ اس کا کیا گناہ ہے اس میں؟ تو جو دین نے ہمیں بتایا ہے وہ تخفیف ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ وہ کھانا پکائے، گھر کا سارے کام کرے، آپ اس کے ساتھ ہیں، وہ ناپاک ترین نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو اسلام نے ہمیں تخفیف دی، کئی ایک واقعات ہیں جی، 50 نمازیں ملیں، وہ کم ہوتے 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 5 رہ گئے۔ روزے کا جو دورانیہ تھا یہ کتنا لمبا تھا،
آپ سو گئے ہیں تو آپ کا اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے جو ابتدائی اسلام میں تھا۔ اب وہ بعد میں کیا ہوا، سحری سے افطاری تک، صبح سے شام تک۔ حج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ حج فرض ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص پہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا ہر سال فرض ہے ہر شخص پہ؟ تو آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر اٹھے، فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو یہ فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ بھئی ہر شخص کہاں سے کرے گا؟ اور جو صاحب استطاعت ہے، جو طاقت والا شخص ہے، اس کے لیے بھی ایک مرتبہ جو ہے نا اس کی زندگی میں وہ ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ فرما دیا جاتا کہ جو صاحب استطاعت ہے، جو طاقت رکھتا ہے، وہ ہر سال کرے گا حج، تب بھی مشکل ہو جاتا، ہم کر ہی نہ پاتے۔ تو یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ خالق و مالک چاہتے ہیں کہ تم پہ تخفیف کر دیں۔ کیوں تخفیف کر دیں؟ وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، ويا شافع الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف سقيمنا أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف كل مريض شفاء كاملا عاجلا غير آجل لا يغادر سقما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔